السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الاحزاب آیات 41 تا 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح و شام۔ وہی ہے جو رحمت فرماتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکال لائے تم کو تاریکیوں سے روشنی میں، اور ہے وہ مومنوں پر بہت مہربان۔ ان کا استقبال جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام سے ہوگا، اور مہیا کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے اجر کریم۔ اے نبی، بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے تم کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اسی کی اجازت سے، اور روشن چراغ۔ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو اس بات کی کہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل، اور مت کہا مانو کافروں کا اور منافقوں کا، اور نہ پرواہ کرو ان کے ستانے کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اے ایمان والو، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، پھر طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تم، تو نہیں ہے تمہاری طرف سے ان پر لازم کوئی عدت جسے تم ان سے پوری کراؤ، لہذا تم انہیں کچھ مال دے دو اور رخصت کر دو بھلے طریقے سے۔ اے نبی، بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے ہوں، اور وہ لونڈیاں بھی جو تمہاری ملک میں آئیں اس میں سے جو عطا کیا ہے اللہ نے تمہیں، اور تمہاری چچا زاد، پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد جنہوں نے ہجرت کی ہے تمہارے ساتھ۔ اور کوئی مومن عورت اگر ہبہ کرے اپنے نفس کو نبی کے لیے، اگر نبی بھی چاہے اس سے نکاح کرنا، خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کیا فرض کیا ہے ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں، تاکہ نہ رہے تم پر کوئی تنگی، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ کہ خود سے الگ رکھو جس کو چاہو ان بیویوں میں سے، اور اپنے ساتھ رکھو جس کو چاہو، اور جس کو چاہو ان میں سے جنہیں علیحدہ رکھا تھا تم نے، تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طریقہ سے زیادہ توقع ہے کہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں اور نہ غمگین ہوں گی وہ، اور راضی رہیں گی اس پر جو دو گے تم ان کو سب کی سب، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا اور بردبار۔ نہیں حلال ہیں تمہارے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ تم بدلو ان کی جگہ اور بیویاں، اگرچہ تمہیں بہت ہی پسند ہو ان کا حسن سوائے تمہاری لونڈیوں کے، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگران۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت جایا کرو نبی کے گھروں میں الا یہ کہ بلایا جائے تمہیں کھانے پر، نہ تاکتے رہا کرو کھانے کا وقت، ہاں جب بلایا جائے تمہیں تو ضرور جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ بیٹھے رہا کرو باتیں کرنے کے لیے۔ یقیناً تمہاری یہ حرکتیں تکلیف دیتی ہیں نبی کو، مگر وہ لحاظ کرتے ہیں تمہارا، لیکن اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ اور اگر مانگنا ہو تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے، یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی، بے شک ایسا کرنا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ خواہ تم ظاہر کرو کوئی بات یا چھپاؤ، اس لیے کہ بلا شبہ اللہ ہے ہر بات سے پوری طرح باخبر۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے نبی کی بیویوں کے لیے اپنے باپوں کے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ بھانجوں کے، اور نہ اپنے محل کی عورتوں کے، اور نہ ان کے جو ان کے ملک ایمن میں ہو، اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر نگران۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، درود بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بلا شبہ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت بھیجی ہے ان پر اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کا جو نہیں کیے انہوں نے، تو بے شک انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بوجھ بڑے بہتان کا اور کھلے گناہ کا،
اے نبی کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور ہے اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اگر نہ باز آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور وہ لوگ جو ہے جان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں مدینہ میں، تو ضرور اٹھا کھڑا کریں گے ہم تمہیں ان کے خلاف، پھر نہ رہیں گے وہ تمہارے ساتھ مدینہ میں مگر تھوڑے دن۔ لعنت بھیجی جائے گی ان پر جہاں کہیں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے بری طرح۔ یہی سنت ہے اللہ کی ایسے لوگوں کے معاملے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ پوچھتے ہیں تم سے لوگ قیامت کے بارے میں، کہو در حقیقت اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے لعنت بھیجی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، نہ پائیں گے کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ پر، کہیں گے وہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی، اور کہیں گے اے ہمارے مالک ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راہ راست سے۔ اے ہمارے مالک دے تو انہیں دگنا عذاب اور لعنت بھیج ان پر بڑی لعنت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیتیں دی تھی موسیٰ کو، تو بری ثابت کر دیا اسے اللہ نے ان باتوں سے جو انہوں نے بنائی تھیں، اور تھے موسیٰ اللہ کے نزدیک بہت باعزت۔ اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات ٹھیک ٹھیک، درست کر دے گا اللہ تمہاری خاطر تمہارے اعمال اور معاف کر دے گا تمہاری خاطر تمہارے گناہ۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی تو بلا شبہ اس نے حاصل کی کامیابی بہت بڑی۔ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو سامنے آسمانوں کے، زمین کے اور پہاڑوں کے، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے اس سے، مگر اٹھا لیا اسے انسان نے۔ یقیناً ہے یہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور نوازے اپنی رحمت سے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان۔